بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام روحانی مسائل علامہ عظیم جی کے ساتھ میں ہوں عرفان مصطفیٰ صحرائی، اور میرے ساتھ مانچسٹر یو کے سے معروف روحانی اسکالر ڈاکٹر علامہ عظیم جی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، لہٰذا ہمیں کسی اور کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چل کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندے مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بتا دیں کہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر معاشرہ فلاح پا سکتے ہیں، نہ ہی اپنے معاشرتی مسائل کو کوئی حل تلاش کر سکتے ہیں۔ جی نا علامہ جی، آپ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ تھوڑا طبیعت میری خراب ہے، وہ آرتھرائٹس کی ایک تکلیف ہے اس کی وجہ سے، اور بس وہ کبھی کبھی کچھ صدمات کی یا کوئی دوستوں کی ایسی خبر سن لیتے ہیں تو پھر تھوڑا سا زیادہ اثر ہو جاتا ہے۔ جی، ہمارے ایک دوست یہاں پر زاہد مرک صاحب پراپرٹی کا کام کرتے ہیں اور ریٹائرڈ پولیس آفیسر تھے، بڑے ایماندار آدمی تھے۔ جی جی، کل انہوں نے لاہور میں ایک اپنے پروجیکٹ کا، بہت بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ کا افتتاح کیا، اور افتتاح کے بعد جیسے وہ راستے میں آ رہے تھے گھر، تو وہاں پر ان کے تھوڑا تکلیف ہوئی، تو ڈاکٹر کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ساتھ ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ انا للہ و انا الیہ اللہ راجعون۔ تعالیٰ آج بہت سارے دوست یہاں مانچسٹر میں، چونکہ وہ لاہور میں ہی ان کا انتقال ہوا، تو یہاں پر بہت سارے دوستوں نے ایک یہاں ہمارے یہاں اہل حدیث مسجد ہے، مکی مسجد، اس میں اہتمام کیا تھا ان کے غائبانہ دعا کے لیے بھی اور غائبانہ نماز جنازہ کے لیے بھی، تو وہاں پہ مجھے جانا کا اتفاق ہوا۔ تو وہاں پر بہت سے دوست جو ہے وہ آپ حضرات کو بھی جانتے ہیں، اور انہوں نے بہت اس پروگرام کو سراہا ہے اور بہت ہی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا ہے۔ جی جی، پروگرام کے حوالے سے اچھی ہر طرف سے آ رہی ہے، کیونکہ آپ اچھا اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق جو ہے وہ ان کے سوالات اور مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ کے مسائل کے روحانی حل کے لیے ڈاکٹر علامہ عظیم جی سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، پہلا سوال علامہ جی روبینہ میر کا، اور یہ میرپور آزاد کشمیر سے کہتی ہیں کہ میرے شوہر کو کویت میں ہوتے ہیں اور وہاں دکان چلاتے ہیں، پہلے کاروبار اچھا تھا، گاہک آتے تھے، مگر اب گاہک نہیں آتے، کاروبار مندی کا شکار ہے۔ آپ کے وظائف اور عملیات کی بڑی دھوم ہے، ہمارے کاروبار کے لیے بھی کوئی وظیفہ، کوئی عمل فرمائیں، ہدیہ کی فکر نہ کریں، ہم بھجوا دیں گے۔ جی علامہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہمارے تفصیل سے اپنے مسائل کے جاننے کے لیے ہم نے آپ کی خدمت کے لیے پاکستان کا ہی ایک ٹیلی فون نمبر اسکرین پر لگا دیا ہے، تاکہ آپ اگر مزید ہمارے ساتھ کوئی بات کرنا چاہے تو اس پہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی بحث سے عرض کریں گے کہ یہ آیت الکرسی 5 دفعہ اور 4 دفعہ جو ہے چاروں کل 4 دفعہ پڑھ کے صبح اور شام، لیکن ہر نماز کے بعد جو ہے وہ یا اللہ یا علی یا اللہ یا رزاق، یہ 41 مرتبہ اگر آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے شوہر بھی اور آپ بھی
تو انشاءاللہ اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرمائے گا. مزید میں اس کے مزید سوالوں کی طرف چلوں. میں کچھ دوستوں نے ہمیں پیغام تہنیت بھیجے ہیں اور پروگرام کے بارے میں بہت ہی اس میں بہت ہی ایک ہماری اہم ترین شخصیت ہیں جو مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر. یہ خطیب اسلام آباد ہیں سید مہر علی شاہ صاحب. انہوں نے آپ کے اس پروگرام کے لیے دعا بھی کی ہے اور اس پروگرام کو بہت سراہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ترقی دے, اس پروگرام کو جاری رہنا چاہیے. ایک محمد سلیم صاحب ہیں جو انگلینڈ میں بھی رہتے ہیں اور پاکستان میں بھی ان کے کاروبار ہیں. انہوں نے بھی اس پروگرام کو بہت زیادہ سراہا ہے اور کہا ہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ایک پروگرام شروع ہوا جس میں لوگ قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرنے کی صحیح کریں گے اور جاہل اور جو ہے عامل لوگ جو لوگوں کو سے پیسے بٹورنے والے ہوتے ہیں یا ایسے لوگوں سے بچ سکیں گے. وسیم صاحب ہیں آئرلینڈ سے, وہ ماشاءاللہ حج کا ایک ڈیلیگیشن لے کے گئے ہیں, وہ بھی اس پروگرام کو بہت سراہتے ہیں. چودھری ابو بکر سرور صاحب اور چودھری محبوب پاپا یہ عراق میں ہیں, انہوں نے آج صبح وہاں سے ریکارڈ کر کے میسج بھیجا کہ جو ہے یہ کیو ڈی کے انتظامیہ ہے ان کو مبارکباد دی ہے کہ انہوں نے بہت پیارا یہ پروگرام شروع کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ جہاں بھی جائیں گے جن جن زیارات پہ جائیں گے وہاں وہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے. اور یہ عابد صاحب ہے برمنگھم سے, انہوں نے بھی اس پروگرام کو بہت سراہا ہے. اور گکھڑ سے پاکستان سے میاں صابر صاحب, انہوں نے پہلے بھی ہمارے پروگرام کو بہت سراہا تھا اور اس کے لیے عطیہ خان جو ہے وہ اولڈم سے ہیں, سمینہ خان مینچسٹر سے ہیں, نعمان اور طارق لندن سے ہیں اور اس کے علاوہ کئی اور دوست ہیں, ہم سب کے نام نہیں لیے جا سکتے. بہرحال ہم سوالوں کی طرف چلیں گے. جی اگلا سوال ہے جی علامہ جی ذوالقرنین حیدر ملیشیا سے کہتے ہیں کہ میرا بہت اچھا کاروبار تھا مگر پچھلے 1 سال سے عجب کام ہو رہا ہے کہ جو کاروبار معاملات طے کرتا ہوں وہ ہونے کے قریب ہوتے ہیں کہ اچانک سے سب ختم ہو جاتا ہے. کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہے, بہت پریشان ہیں. کوئی روحانی حل بتائیں, کوئی روحانی عمل فرمائیں کہ معاملات درست ہو جائیں. اپنا کوئی رابطہ نمبر بھی عنایت فرمائیں تاکہ آپ سے رابطہ کیا جا سکے. جی علامہ جی. رابطے کے لیے آپ کی سہولت میں بہت لوگوں کی فرمائش تھی, بہت لوگوں کا دباؤ تھا, تو اس کی وجہ سے ہماری انتظامیہ نے کیو ڈی بی نے جو ہے وہ ایک نمبر جو ہے وہ اسکرین پر ابھی لگا دیا ہے, آپ اس نمبر کو نوٹ کر لیں اور اس پر اپنے مسائل کو بتائیں تو انشاءاللہ تعالی. باقی رہ گئی کاروبار میں جو اونچ نیچ ہے وہ تو ہوتی رہتی ہے, لیکن آپ کبھی کبھی یہ سوچیں کہ کیا اس کاروبار میں کہیں کوئی حرام کا لقمہ یا حرام کی کوئی چیز تو نہیں شامل ہو گئی, یا کسی کے ساتھ نیت کو میں تو نہیں فرق آ گیا. اس سے بھی کاروبار میں جو ہوتا ہے بے برکتی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ نظر بد لگتی ہے, تو نظر بد کے لیے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کو 41 مرتبہ اور آیت الکرسی کو 3 مرتبہ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ کوثر جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے کاروبار پہ جب بیٹھے تو دعا کیا کرے اللہ پاک سے, اور کسی ایک انسان کا ایک دن میں بھلا کر دیا کرے, چاہے چھوٹی سی نیکی ہو, کسی کو سڑک کراس کرانے والی ہو, تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت ڈالیں گے. جی علامہ جی اگلا سوال ہے لندن سے یاسین ملک, کہتے ہیں کہ مجھے اکثر کھانسی کی شکایت رہتی ہے. دوست مشورہ دیتے ہیں کہ دوائی کے طور پر برانڈی پی لیا کرو, ٹھیک ہو جاؤ گے. کیا میں علاج کی غرض سے تھوڑی سی برانڈی استعمال کر سکتا ہوں؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ جی میں آپ سے کروں کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ لوگ اس بات پہ شراب کا خمر کا قرآن میں حکم آ گیا ہے
وہ حرام ہے. 3 مراحل میں اس کا حکم آیا اور آخری مرحلے میں شراب کو حرام قرار دے دیا گیا. اور کچھ جو ہے ماڈرن لوگ یا ڈاکٹر لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں، جبکہ کھانسی کی دوائیاں مارکیٹ میں موجود ہیں. اگر کہیں کھانسی کی دوائی موجود نہ ہو، کوئی ایسا جنگل ہو، کوئی پہاڑ ہو، تو وہاں پر وہ آدمی کسی ایسی جگہ پہ آ گیا ہو کہ کھانسی کا کوئی اور علاج، تو پھر تو وہ ایسی کوئی چیز لے سکتا ہے. لیکن میں نے پوری تحقیق کی ہے، یہ ہمارے اہل سنت بریلوی حضرات سے، اہل تشیع حضرات کے فقہ جعفریہ سے، اور اہل دیوبند سے، اور علماء اہل حدیث کے، میں نے مختلف اس کے اوپر تحقیق کی ہے. سب کہتے ہیں کہ گندم سے اور کھجور سے، جو شراب، انگور سے جو شراب کشید کی جاتی ہے وہ حرام ہے. اور کئی چیزوں میں ایسا الکوہل ہے جو اس لحاظ سے نہیں ہوتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ الکوہل جو ہے وہ شراب ہے، ایکچولی وہ شراب نہیں ہے. اس طرح سے تو گندم کے اندر، جو کے اندر بھی ہوتا ہے. تو لہذا اگر ان تینوں چیزوں میں کے علاوہ کسی اور سے کوئی الکوہل لے کے دوائی میں استعمال کیا جاتا ہے، ایسی دوائی کے لیے وہ اجازت دیتے ہیں علماء. لیکن شراب کی برانڈی کے لیے کیٹیگوریکلی مولانا محمد یوسف بنوری اور دعوت اسلامی والوں نے قطعی طور پر صاف واضح فتویٰ دیا ہے کہ یہ حرام ہے، نہ پئیں اور تھوڑا صبر کریں اور دوائی استعمال کریں انشاءاللہ. اس کے لیے ایک بڑا اچھا نسخہ بھی لوگ بتاتے ہیں کہ شہد، کالی مرچیں اور جو ہے ادرک، یہ تھوڑی سی مقدار میں لے کے اس کا بنائیں، قہوہ بنائیں اور اس کو 2-3 دفعہ پئیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مجھے بھی کھانسی کی تکلیف ہے تو اس سے مجھے کافی فرق پڑ جاتا ہے. جی لاما جی، بریڈ فورڈ سے صغیر احمد پوچھتے ہیں کہ حج پر جا رہے ہیں، کیا ہم قربانی پاکستان میں کر سکتے ہیں کہ حج پر وہاں ہی قربانی کرنا پڑے گی، اور کیا دونوں جگہوں پر بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کے بارے میں بہت سارے ماڈرن قسم کے لوگ جو ہیں مسلمان، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہاں اتنے قربانی دیتے ہیں کہ غریبوں کو نہیں دیا جا سکتا، کہ غریبوں کی مدد کر دی جائے، کسی بیوہ کی مدد کر دی جائے. یا یہ ہے کہ غزہ میں جو لوگ ہیں اللہ کے بندے، قربانی سنت ابراہیمی ہے، یہ شعائر اللہ ہے، اس کو تبدیل کرنا جو ہے وہ کسی بھی صورت پہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیے نا، جو ہمارے ہاں شادی بیاہ ہوتی ہے، منگنی ہوتی ہے، مہندی کے ہوتے ہیں. آج ہی ہمارے جو ہے وہ محترم خطیب صاحب تھے، حبت الرحمان صاحب، وہ فرما رہے تھے کہ دیکھیے وہاں تو آپ کو خیال نہیں آتا کہ یتیموں اور مسکینوں کے لیے یہ مہندی کی رسمیں، اور اس کے لیے جناب یہ جو نکلتے ہیں جناب مہندی لے کے جاتے ہیں، پھر دوسرا 4 قسم کی فنکشن ہوتے ہیں ایک شادی میں، اور اس پہ لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. تو اس میں کیوں نہیں کرتے آپ کے غریبوں اور مسکینوں کو کریں، کسی غریب کی شادی کر دیں. قربانی جو ہے سنت ابراہیمی ہے اور واجب ہے، یہ ہر حال میں کرنی پڑے گی. اور جو لوگ مکہ میں حج کرنے کے لیے گئے ہیں وہاں قربانی حدی ہوتی ہے، وہ لازمی وہاں پر ہی کرنی پڑتی ہے. اگر قربانی کرنے سے پہلے حاجی جو میدان عرفات سے مزدلفہ میں آتا ہے رات کو، اور رات کو پھر آتا ہے مینا میں، اور مینا سے اس کے بعد طواف قدوم کے لیے جانا ہوتا ہے یا شیطان کو کنکریاں مارنے جانا ہوتا ہے. اس دوران میں قربانی کرنی چاہیے. قربانی کرنے کے بعد ہی احرام کھولا جا سکتا ہے پاک وقت، ورنہ دم واجب ہو جائے گا. اس لیے ہر صورت میں آپ کو قربانی کے لیے مکہ میں ہی قربانی کرنی چاہیے. وہاں پر سعودی حکومت نے بہت ساری اس کے لیے لگائے ہوئے ہیں، ہیلپ لائنز ہیں، وہاں پر آپ اپنے پیسے جمع کروا سکتے ہیں اور وہ قربانی جو ہے وہ آپ کے وقت سے پہلے جو عید کے نماز کے فوراً بعد وہ کر دی جاتی ہے، وہ قربانی چاہیے. یہ خیال رکھیں کہ قربانی سنت ابراہیمی ہے اور اس پہ تو بڑی بڑی محبتوں کی ہے. اطاعت اولاد کے لیے بھی یہ بہت بڑا
نسخہ ہے کہ حضرت اسماعیل جو تھے وہ اپنے والد کی، شیطان ان کو 3 جگہ پہ بہکا رہا تھا، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ اس بات پہ راضی تھے. پھر اللہ کی قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی کہ وہ چہیتا بچہ جو ہے اس کے گردن پر چھری لے کر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے وہ قربانی ان کی قبول فرما لی اور اس کی جگہ پر مینڈے عطا فرما دیے. اس لیے قربانی دینا ضروری ہے. جی جی علامہ جی، اگلا سوال برمنگم سے میاں نواز کہتے ہیں کہ مجھے نماز میں بہت ہی شرمناک خیالات آتے ہیں، بہت توجہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں مگر دوبارہ آنے لگتے ہیں، اس سے بڑی بے چینی ہوتی ہے. نماز باقاعدگی سے ادا کرنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ درست نماز ادا نہیں کر پا رہا. کوئی حل تجویز فرمائیے، کوئی وظیفہ بتائیے کہ نماز میں خشوع و خضوع آ جائے، برے خیالات سے چھٹکارا مل جائے. جی علامہ جی. اس سلسلے میں صحابہ اکبار کا بھی اقوال ہے اور بزرگان اولیاء اکرام نے بھی کہا ہے کہ جو یہ وسوسے اور خیالات آتے ہیں یہ آتے نہیں ہیں بلکہ جاتے ہیں. شیطان جو ہے وہ انسان کو دوسری طرف گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جتنے خیالات آتے ہیں اس کو روک کر جب آدمی اپنی تحیات میں اور تسبیحات میں لگتا ہے تو اللہ پاک اس سے راضی ہوتے ہیں. اس پہ ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ہم دنیاوی کاموں میں ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یا ایسے معاملات، تو اس کے لیے بزرگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے اس کی اگر تلاوت کر کے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ پاک مہربانی فرماتے ہیں. اور نماز شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ 3 جو ہے کلمات پڑھ لیے جائیں تو انشاءاللہ نماز میں برے وسوسے سے اللہ محفوظ فرما دے گا. جی جی اگلا سوال دبئی سے اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میرا بیٹا نافرمان اپنی بیوی کو طلاق دے کر چلا گیا ہے، میں اسے سہارا دینے کے لیے دوسری شادی کر لی ہے. اب میرا پہلی بیوی نے گھر میں لڑائی ڈال رکھی ہے کہ بہو سے شادی کر لی ہے، میری دوسری بیوی میرے ساتھ خوش ہے لیکن پہلی بیوی کو ہم یہ خوشی منظور نہیں ہے. میں کیا کروں؟ کوئی حل بتائیں، کوئی وظیفہ، کوئی عمل فرمائیں کہ میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں. دیکھیے جی، یہ معاملہ جو آپ نے دوسری شادی کی یہ کوئی شرعی طریقے سے نہیں کی. اگر آپ شرعی طریقے پر چلتے، قرآن و سنت پر چلتے تو آپ کو یہ مشکلات نہ آتی. دیکھیے دوسری شادی کی اور تیسری شادی کی، چوتھی شادی کی اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن اس میں قرآن حکیم فرقان مجید میں کہا گیا ہے اگر تم انصاف کر سکو تو. اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو اس کے لیے پھر کہا کہ تم انصاف نہیں کر سکتے. بہرحال اب آپ اس شکنجے میں آ گئے ہیں تو آپ کو دونوں بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک رکھنا ہے، چاہے وہ آپ سے خوش اخلاقی ساتھ پیش آئے یا بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے. آپ پوری کوشش کریں اور اس کے ساتھ سورہ یاسین شریف کی تلاوت جو ہے وہ نہایت اہتمام کے ساتھ کریں. اول آخر 5 دفعہ درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ دونوں بیویوں کے قلوب میں اور اللہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اس کے لیے آسان طریقہ پیدا فرما دیں گے. جی اگلا سوال علامہ جی گلاسکو سے اندلیب کہتی ہیں کہ ہمارے گھر پر جادو ٹونے کے اثرات ہیں، خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، نئے کپڑے کٹے ہوئے ملتے ہیں، بہت سی عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں، کوئی عمل کوئی وظیفہ بتائیں اور اپنا نمبر ارسال فرمائیں تاکہ آپ سے بات ہو سکے اور تفصیل سے بتائی جا سکے اپنا مسائل. سکرین پہ آپ دیکھیں، سکرین پہ نمبر آ رہا ہے، آپ اس نمبر کو نوٹ کر لیں. اس پہ آپ اپنا مسئلہ پورا لکھا دیں، پورے نام وغیرہ لکھائیں، گھر کا ایڈریس وغیرہ. تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن و سنت میں سے کچھ ایسی ہیں کوئی جادو اور جنات کے خلاف اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں علاج بتایا ہے جو صحابہ کرام نے اور بزرگان دین نے اس کو ترتیب کے ساتھ لکھا ہے، وہ ہم آپ کو لکھ کے بھیج دیں گے. اور انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے کیونکہ پروگرام کے اختتام پر ہم ہمیشہ
دعا کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے دعا کیا کریں، تو مجھے اللہ کہے گا کہ آپ کے یہ مصیبت سے، جنات سے، شیاطین سے آپ کو اللہ پاک چھٹکارا عطا فرما دے۔ جی جی علامہ جی، یہ سوالات تھے، اور اب وقت ہوتا ہے ڈاکٹر علامہ عظیم جی سے درخواست کرنے کا کہ وہ سب کے لیے دعا فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں اور مشکلات آسان فرمائے۔ جی علامہ جی، دعا فرما دیجئے سب کے لیے۔ جی میرے ساتھ جب آپ مانگے تو سب سے پہلے ہم اللہ کی تعریف کریں گے۔ جی اللہ بے نیاز ہے، کیونکہ دعاؤں کو سننے والے صرف اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے۔ تو ہم اپنے رب کے سامنے جب جائیں گے نہایت ادب کے ساتھ، اپنے دل کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے، اس کو مالک الملک مانتے ہوئے کہ وہ مالک ہے، ہماری دعا ضرور سنے گا، تو دعا کے لیے پہلے اللہ کی تعریف، پھر اللہ کے محبوب مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، کیونکہ اللہ اپنے محبوب کے سنت کے بغیر، اللہ اپنے محبوب کے پیار کے بغیر، اطاعت کے بغیر ہماری کوئی دعا نہیں سنتے۔ تو اس لیے حضور پر درود شریف پڑھے، اور پھر اس کے بعد اپنے حاجات کو، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، پھر اخیر میں جا کے دعا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ، ہم بہت عاجز، ہم بہت کمزور اور ضعیف بندے ہیں، اے اللہ ہم سچے دل کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، اور اے اللہ تیرے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور اللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم حتی المقدور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، اور اے اللہ برے کاموں سے اجتناب کریں گے، اور تیرے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر چل کر تجھے راضی کریں گے۔ اے اللہ ہمارے تمام دینی اور دنیاوی حاجات کو پورا فرما، اور اے اللہ ہمارے جن بہنوں نے، بھائیوں نے اپنے کاروبار کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ مجھ پر اور ہم سارے جتنے بھی دوست احباب ہیں سب پر ظاہری اور باطنی جتنی بھی بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اے اللہ وہ تکلیفیں اور بیماریاں دور فرما دے۔ ہمارے اس چینل کو بھی ترقی عطا فرما، اور اے اللہ چینل کو چلانے والے اے اللہ صاحبزادہ عرفان مصطفیٰ صاحب اور جناب محترم شاہد ندیم بٹ صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزت اور ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اور ملک کے پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ یا اللہ تو فلسطین میں اپنی غیب سے مدد فرما، امین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نبیہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ عرفان مصطفیٰ صحرائی اور ڈاکٹر علامہ عظیم جی کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔